اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنت بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ حمد و صلاۃ کے بعد سننے والے جمیع احباب محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے بڑھتے ہوئے اس پرفتن دور میں ہر انسان میں کوئی نہ کوئی گناہ پایا جاتا ہے، لیکن دور حاضر میں پایا جانے والا ایک بہت بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی بھی ہے، اور وارثان محراب و منبر اور جہاں جہاں تک جو بولنے والے ہیں، جن لوگ سننے والے ہیں، ان کا یہ کردار ہونا چاہیے اور ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بالخصوص نوجوان کو ماں باپ کے ادب و احترام اور تعظیم و تکریم پر ضرور دعوت پیش کریں۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک سوال اپنے والدین پر کیا جاتا ہے اور بہت بڑھ چکا ہے یہ سوال۔ اکثر نوجوان اولادیں اپنے والدین سے یہ سوال کرتی ہیں کہ بابا آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے؟ تو اگر باپ کی زندگی کو دیکھا جائے اور پڑھا جائے تو یقیناً تمہیں یہی باپ کبھی صبح کی سردی کے دنوں میں، صبح ٹھنڈ میں اپنے سینے کے ساتھ چپکا کر تمہیں سکول لے کے جاتا ہوا نظر آئے گا۔ پھر یہی باپ گرمیوں کے دنوں میں دن کی برستی ہوئی آگ والی گرمی میں سکول سے تمہیں واپس بحفاظت گھر تک لے جانے کے لیے خود حاضر ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک بزرگ تھے، ان کے بچے اکثر ان پہ یہ سوال کرتے، کہتے بابا آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے؟ اب باپ بزرگ تھا، بیمار تھا، لاچار تھا بیچارہ، تو وہ بس سنتا اور سن کے خاموش ہو جاتا اور اپنے لہجے میں مسکرا پڑتا۔ اب باپ کی مرنے کے وقت قریب آیا تو باپ نے ایک وصیت لکھی اور اس وصیت میں ایک جملہ لکھا، کہا بیٹا میں نے مرنا تھا، میں مر گیا، اور تم ہمیشہ زندگی میں مجھ سے یہ سوال کیا کرتے تھے کہ میں نے تمہارے لیے کیا ہی کیا ہے؟ آؤ میں تمہیں آج بتاتا ہوں میں نے تمہارے لیے کیا کیا ہے۔ بیٹا یہ جس گھر میں ہم سارے رہتے ہیں، اس گھر کے نیچے میں نے ایک بہت بڑا خزانہ چھپا کے رکھا ہوا ہے، اب وقت ملے تو وہ خزانہ نکال لینا۔ اب بیٹوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی، انہیں تو خزانے کا پتہ چلا تو گویا سارے خوشیاں مل گئیں، بس فوراً باپ کو غسل دیا، کفن دیا، مولانا صاحب کو بلایا، جنازہ پڑھا اور دفنا دیا۔ دوسرے دن اوزار لیے، اب سارے ملے اور مل کے اس گھر کو کھودنا شروع کیا۔ پہلے چھت گرائی، پھر پلر گرے، دیواریں گری، وہ ملبہ ہٹایا، اب اس فرش کو کھودنا شروع کیا جس کے نیچے وہ خزانہ موجود ہے۔ سارا فرش کھود دیا، گڑھا سا بنا دیا، خزانہ نہیں ملا۔ دیکھا تو ایک چھوٹا سا صندوق ملا۔ اب بیٹوں کو یہ لگا کہ صندوق چھوٹا ہے لیکن خزانہ بہت بڑا ہوگا، کیوں؟ کیونکہ باپ نے جاتے جاتے یہ خود کہا ہے کہ بہت بڑا خزانہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ خیر صندوق کھولا تو صندوق کے اندر ایک پرچی پڑی ہوئی تھی، اس پرچی کو اٹھایا، اس پرچی پر لکھا گیا جملہ، آج کے نوجوان اور وہ لوگ، وہ بچے، وہ نوجوان، وہ اولادیں جو اپنے والد سے یہ سوال کرتے ہیں کہ بابا تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، ان کے لیے یہ اصلاح کے لیے بہت ضروری سطر ہے۔ وہ پرچی اٹھائی، اس پرچی پر جو جملہ لکھا ہوا تھا ذرا وہ سنیں۔ اس پہ لکھا ہوا تھا، بیٹا تم ہمیشہ مجھ سے پوچھتے رہے کہ میں نے تمہارے لیے کیا کیا ہے۔ میں نے تو بہت کچھ کیا تھا، میں نے اپنی خون پسینے اور حلال کی کمائی سے یہ گھر بنایا تھا جو تم نے ایک خزانے کی خاطر توڑ کے رکھ دیا ہے۔ اگر تمہارے اندر مردانگی موجود ہے اور تم لوگ واقعی خود کو مرد سمجھتے ہو، جو گھر میں نے بنایا تھا آج یہ سارا گھر تم اپنے بلبوتے پہ مجھے کھڑا کر کے دکھاؤ۔ اس لیے باپ کی بہت ساری شفقتیں، باپ کی بہت ساری محبتیں، باپ کا باپ ہونے کا بہت سارا کردار وہ اللہ کریم نے مخفی رکھا ہوتا ہے جو اولاد کو نہیں پتا ہوتا۔
کچھ اللہ کی طرف سے مخفی اور کچھ والد کی طرف سے مخفی ہوتا ہے کہ میری اولاد کو ایسا نہ لگے کہ میں ان کے لیے بڑی سختیاں برداشت کرتا ہوں۔ اس لیے والدین کی تعظیم اور والدین کی عزت یہ ہمارے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ انسان لاکھوں روپے لگاتا ہے اور لاکھوں روپے لگانے کے بعد اس کے نام کے ساتھ حاجی لکھا جاتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے تو کیا ہوا، تمہارے پاس دولت نہیں ہے تو کیا ہوا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے نامہ اعمال میں مقبول حجوں کا ثواب لکھا جائے، تم نے ایک کام کرنا ہے، روزانہ صبح اٹھا کرو اور ماں باپ کے چہرے کی مسکرا کے زیارت کیا کرو۔ وہ زیارت کرنا تمہارا کام ہے، تمہارے نامہ اعمال میں مقبول حجوں کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ مالک الملک ہم سب کو بھی صحیح معنوں میں اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین حیات مالک ان کے والدین کو صحت و برکت والی عمر خضری عطا فرمائے، جن کے چل بسے مالک ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔